چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک بڑا مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ وہ ان انسانوں کو پاک صاف بنائے۔ کس چیز سے پاک صاف؟ گناہوں سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، بدعات سے پاک صاف، برے اخلاق سے پاک صاف، اور اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کریں۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی یہ ہے۔ تو یہاں مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اعمال وہ گندگیوں سے پاک ہو جائیں، اور خاص طور پر جو باطنی اخلاق ہیں ان کے لیے تزکیہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آدمی پاک اس طرح ہو جائے کہ اس کے دل میں حسد نہ رہے، اس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض نہ رہے، اس کے دل میں نام و نمود دکھاوے کا جذبہ نہ رہے، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ رہے، تواضع پیدا ہو، یہ سارا زکوٰۃ کے اندر داخل ہے۔ تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ زکوٰۃ ہے کہ آدمی زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ فاعلون فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی اپنے اخلاق کو پاک کرنے والے۔ اور بھائی عام طور سے یہ اخلاق کی پاکی جو ہے، یعنی انسان حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، بغض سے محفوظ ہو، ریاکاری سے محفوظ ہو، یہ عادتاً کسی شیخ سے تربیت پائے بغیر عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان میں تکبر ہے تو خود اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے میں تکبر ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو دیکھا جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے؟ بڑے سے بڑا متکبر وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھے گا، نہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں تکبر ہوں۔ وہ ایک عربی مثل میں اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے ایک آدمی اور باقی لوگ نیچے ہیں، تو جو اوپر کھڑا ہے وہ نیچے والوں کو سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اتنے نظر آ رہے ہیں اوپر سے، تو وہ جو اوپر کھڑا ہے وہ سارے نیچے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو وہ اتنا ذرا سا نظر آتا ہے۔ تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، ساری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، اور دنیا اس کو چھوٹی سمجھتی ہے، کیونکہ جو متکبر ہے اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں۔ وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن متکبر کی عزت دل میں نہیں ہوتی۔ زبردستی کوئی اس کے آگے احترام کا معاملہ کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جو متکبر ہوگا عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، زبان سے چاہے وہ کچھ بھی لوگ اس کے سامنے کہتے رہیں۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ خود پتہ نہیں چلتا، اور اس کے لیے جس طرح جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے کچھ تشخیص کے آلات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیم اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، اسی طرح یہ باطن کے جو امراض ہیں ان کو پتہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک ہوتا ہے، جس نے اپنی خود بیماریاں دور کرائی ہوں کسی دوسرے شیخ سے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے تزکیہ کیا، تابعین کا، تابعین نے کیا، تابعین کا، اس وقت سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو اور صحبت سے ان کی فائدہ اٹھاؤ، وہ پہچانیں گے کہ تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کریں گے۔ اگر حسد پایا جائے وہ پہچانیں گے کہ حسد پایا جاتا ہے، اس کا علاج کریں گے۔ ریاکاری پائی جاتی ہے اس کا علاج کریں گے۔ یہ مدتوں، یہ بعض اوقات اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں
اور اس کے نتیجے میں جا کر رگڑے کھا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا, مجاہدہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسے ایسے کام کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی خدمت میں جب لوگ اصلاح کے لیے جاتے تھے تو ایسے ایسے علاج تجویز فرماتے تھے کہ جس سے لوگوں کی بیماریاں دور ہوں. کسی کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو, نماز کے بعد کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بیماری دور کر دے. تو جو آدمی کھڑے ہو کر مجمع میں یہ کہے گا کہ یا اللہ کہ میری اندر تکبر کی بیماری ہے, مسلمان بھائیوں میری تکبر کی بیماری دور ہونے کے لیے دعا کر دو, تو تکبر تو اسی لمحے خاک میں مل جائے گا. ایسا علاج کر دیتے. کبھی کسی کو کوئی یہ کہہ دیا کہ آپ جا کر جوتے سیدھے کیا کرو, مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو. اس طرح کے علاج کر دیے. اور ہر زمانے کے لحاظ سے, ہر مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مشائخ جو ہیں مختلف علاج تجویز کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات آسان, بعض اوقات تھوڑی سی مشکل, لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اب میں آپ سے ایک ویسی مثال کے طور پر کہتا ہوں, مجھے تو الحمدللہ بزرگوں کی خدمت پہ حاضری کی سعادت تو حاصل ہوئی, مگر رہے ویسے کے ویسے ہی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح بزرگ جو ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ وظیفے حاصل کر لیے جاتے ہیں اور وہ وظیفے پڑھنے کا نام جو ہے وہ پیری مریدی رکھ لیا ہے. اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کا علاج ہے. میں جب حضرت مولانا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے, میں اور میرے بڑے بھائی, تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ہم پر یہ پابندی لگا دی تھی 10 سال تک کوئی واعظ نہیں کرنا, کوئی تقریر نہیں کرنی. اب لوگوں کی دعوتیں آ رہی ہے, بلایا جا رہا ہے, اصرار ہو رہا ہے, لیکن حضرت کی طرف سے ممانعت, کوئی تقریر نہیں کرنی. 10 سال یہ پابندی رکھی گئی ہے, اور 10 سال تک کبھی غیر ملک سے دعوت آ رہی ہے, کبھی پاکستانی سے دعوت آ رہی ہے, کبھی کہیں بلایا جا رہا ہے وعظ اور تقریر کے لیے, لیکن حضرت کی طرف سے پابندی. الحمدللہ وہ 10 سال اسی پابندی کے حالت میں گزارے, اور الحمدللہ اس کا عجیب نفع محسوس ہوا, عجیب فائدہ اس کا محسوس ہوا, بے شمار فوائد تھے. اب میں آپ سے کیا عرض کروں. لیکن مثال اس لیے دی کہ یہ نہیں کہ بس وظیفے بتا دیے کہ صبح کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو, شام کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا اصل مقصود اپنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اب وہ بیماریوں کا علاج کرنے میں بعض اوقات کچھ پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑتی. تو جب پابندیاں برداشت کیتی ہیں تو قال را بگزار صاحب حال چھو, پیش مردے کا ملے پامال چھو. جب آدمی پامال ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ علاج اس کا ہو جاتا ہے. تو اصل للزکاۃ فاعلون کے ایک معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیے کہ اپنے اخلاق کی, کردار کی اصلاح, اور اس کے لیے لازمی, تقریباً لازمی چیز ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی, کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کرے انسان اور اس کے ہدایات پر عمل کرے. پہلے زمانے میں تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات لوگ کراتے تھے, اب قوتیں کم ہو گئیں. ہمارے حضرت کی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا معاملہ, تو الحمدللہ وہ آسان علاج بھی تجویز فرما دیے گئے ہیں. گھبرانا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی جائیں گے, بیعت ہوں گے کسی اللہ والے سے, تو ہمارا تو حال بڑا خراب ہے اور وہ ہم اس کی بیعت کی پابندی نہیں کر پائیں گے, اس وجہ سے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. لیکن بھائی اگر پہلے سے پاک صاف ہو تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جانا تو اسی لیے ہے کہ کچھ خرابی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اصلاح کرنے کے لیے جاؤ اور ان سے اصلاح مانگو, ان سے ہدایات لو اور اس کے مطابق عمل کرو.